کیا کبیر کا رشتہ کہیں اور ہو جائے گا؟ کیا مبینہ ہو جائے گی کامیاب؟ کیا وفا ہٹا دے گی راستے سے مبینہ کو؟ کیا کبیر کبھی مان جائے گا اس رشتے کے لیے؟ کیا ریا سب کچھ برداشت کر پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ شروعات سے لے کر آخر تک، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے انتہائی دلچسپ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ من مست ملنگ کا ایپیسوڈ نمبر 26۔ یہاں وفا اپنی بہن مینا کو سمجھا رہی ہوتی ہے، تم سب کے سامنے اچھی بنی رہو، خاص طور پر کبیر کے سامنے، تاکہ کبیر کے دل میں تمہارے لیے فیلنگ پیدا ہوں۔ وفا مینا سے کہتی ہے کہ اگر تم نے صبر اور سمجھداری سے کام لیا تو ریا کوئی بھی لڑکی ہو، سب ہٹ جائیں گی تمہارے راستے سے۔ مینا ہنس کر کہتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ماہی جی کیا ہے؟ وہ تو کبھی نہیں مانیں گی۔ وفا ایک بار پھر مینا کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے، ماہی جی کی بھی فکر مت کرو، ان کے لیے بھی میں نے انتظام کر لیا ہے، ایک لمبی اور سکون بھری نیند کا۔ دراصل وفا ایک خوفناک پلان بنا رہی ہے مبینہ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے۔ کیا وفا اپنے ارادے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا ماہی جی بچ پائیں گی؟ وفا کے چال سے دوسری طرف کبیر اور ریا بیچ پر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، لیکن دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی بھی ہوتی ہے۔ کبیر ریا سے کہتا ہے، ریا تم نے تو میرے لیے گولی تک کھا لی تھی، کتنی فکر کرتی ہو تم میری؟ ہلکا سا مسکرا کر کہتی ہے، یہ آپ کی خوش فیملی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کبیر اسی خوشی فیملی میں ڈوب کر کہتا ہے، میں تو اس خوشی فیملی میں پوری زندگی گزار سکتا ہوں۔ ریا تھوڑی سا مایوس ہو کر کہتی ہے، کبھی کبھی انسان مر جائے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن جھوٹی امید میں جینا مشکل ہوتا ہے۔ کبیر ہنس کر کہتا ہے، میں تو مر بھی جاؤں اگر تم مجھے اپنے ہاتھوں سے گولی مارو تو۔ ریا اس کی طرف دیکھتی ہے لیکن کچھ نہیں کہتی۔ دراصل اب ریا کبیر سے محبت کر بیٹھتی ہے، وہ کبیر کے دور جانے سے بھی ڈرتی ہے، تو اسے گولی کیسے مار سکتی ہے؟ رات کو جب ریا گھر واپس آتی ہے تو اس کی بہن اسما اسے دیکھ کر پوچھتی ہے، یہ جیکٹ جو تم نے پہنی ہے، یہ بھی زمین سے ملا تھا یا کسی نے محبت سے دیا ہے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے؟ دراصل یہ جیکٹ کبیر کا ہوتا ہے جو اس نے ریا کو ٹھنڈ میں پہنایا تھا۔ پہلے بھی کبیر کا رومال ریا کے پاس تھا جس کے بارے میں اس نے اسما سے جھوٹ بولا تھا۔ اسما غصے میں کہتی ہے، مجھے تو لگتا ہے تمہاری ہر سانس کا حساب لینا شروع کر دوں، جیسے تم کسی کے پیار میں ڈوب گئی ہو۔ ریا بھی پھر جواب دیتی ہے، اور آپ ہر جمعرات کو جو درگاہ جاتی ہیں، اس کا کیا؟ وہ کون سی منت ہے؟ بہنوں کے درمیان ہلکا سا تنازع ہو جاتا ہے، لیکن دونوں اپنی باتوں میں چپ ہو جاتی ہیں۔ اسی وقت مبینہ ایک مٹھائی کا ٹوکرا لے کر ریا کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہ اسما سے کہتی ہے، میں نہیں مان سکتی کہ تم اسے چھوڑ دو گی، کب تک یوں ہی انتظار کرو گی؟ عمر بھر بھی دیکھو ڈھل رہی ہے۔ اسما صرف اتنا کہتی ہے، میں کر لوں گی، آپ فکر مت کیجیے۔ مبینہ تھوڑا سا طعنہ مار کر چلی جاتی ہے۔ جب ریا مٹھائی دیکھتی ہے تو بنا پوچھے اسے کھول کر کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اسما اسے روک کر کہتی ہے، تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ مٹھائی کیوں لائی گئی ہے؟ ریا حیران ہو کر پوچھتی ہے، تو بتائیں کیوں لائی گئی ہے؟ اسما ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتی ہے، وہ کبیر کا رشتہ
کر کے آئی ہے۔ یہ سن کر ریا کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو کی چمک ہوتی ہے۔ کیا واقعی کبیر کا رقص فکس ہو گیا ہے؟ کیا ریا کا پیار ادھورا رہ جائے گا؟ کیا وفا اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گی یا ماہی جی بچ جائیں گی؟ کیا کبیر واقعی کسی اور سے رشتہ کرنے جا رہا ہے یا صرف ایک چال ہے؟ ریا کبیر سے محبت کا اظہار کرے گی یا چپ رہے گی؟ کیا منا سچ میں کبیر کا دل جیت پائے گی؟ آپ کے نزدیک کبیر کے لیے کون بہتر ہے، ریا، منا یا کوئی تیسری؟ آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یہ سب جاننے کے لیے ضرور دیکھیں اگلا ایپیسوڈ من مست ملنگ ایپیسوڈ 26۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔